کہ کیا کرو، کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اور کن چیزوں سے رک جاؤ، اس لیے رک جاؤ کہ وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ جو احکامات سورۃ بنی اسرائیل میں اس مقام پر آ رہے ہیں، یہ دراصل تورات کے احکام عشرہ کا قرآنی ایڈیشن ہے، تورات کے 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ آیات نازل ہوئیں، ہم ان کا تھوڑا سا زمان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ زمان نزول سورۃ بنی اسرائیل کا مکے کا آخری دور ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہونے والی تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو آزادی ملنے والی تھی، اور آزادی کو جس طرح مسلمانوں نے استعمال کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی۔ انہوں نے اس آزادی کو استعمال کیا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے۔ مسلمانوں کو آزادی چاہیے تھی جو اللہ نے ان کو دی، اور جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری غلامی کریں گے، اپنا وعدہ انہوں نے پورا کیا، پوری طرح نبھایا۔ مسلمان مدینے پہنچے، وہاں ان کو اقتدار ملا۔ تو ابھی یہ آزادی کی نعمت، طاقت کی نعمت مسلمانوں کو ملنے والی تھی۔ پہلی دفعہ مسلمان آزادی کی فضا میں سانس لینے والے تھے۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے کچھ اصول دے دیے گئے کہ صحیح اسلامی معاشرے کو کن بنیادوں پر اٹھانا ہے۔ یہ دراصل اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے جو کہ یہاں پر بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جائیں گے، اوامر اور نواہی، کیا کرو کیا مت کرو۔ اجتماعی طور پہ اسلامی معاشرے میں کن چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، کن چیزوں کو پروان چڑھانا ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ کن چیزوں کو مٹا دینا ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر ان چیزوں میں عدم توازن ہو جائے تو معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، معاشرے کے اندر ڈیکے شروع ہو جاتی ہے۔ بنیاد کو جو اٹھایا گیا، اسلامی معاشرے کی بنیاد، اس کو اٹھایا گیا بدیہیات فطرت پر۔ بدیہیات فطرت کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر جن کی پہچان انسان کی اپنی فطرت میں موجود ہے۔ ابھی کوئی شریعت کے وہ احکامات نہیں دیے گئے کہ جن کا تعلق صرف وحی سے ہو اور جن کو عقل پہچان نہ سکے، عقل خود رہنمائی نہ کر سکے۔ کچھ احکامات شریعت میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی طرف عقل رہنمائی نہیں کر سکتی انسان کی۔ مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، اس کے لیے ہم کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو شریعت میں وہ احکامات بھی ہیں، لیکن وہ آئے ہیں پھر بعد میں مدنی دور میں، جب اسلام کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی تو مدنی دور میں وہ احکامات بھی دے دیے گئے، ریچولز آف ورشپ بتا دیے گئے۔ تو شریعت جو ہے دراصل دو طرح کے احکامات کا سمجھیے کہ مجموعہ ہے۔ ایک وہ احکامات جو کہ خالصتاً وحی کے ذریعے دیے گئے، انسان کی عقل اس کی طرف رہنمائی نہ کر سکتی تھی، لیکن شریعت صرف اسی طرح کے احکامات پر مشتمل نہیں ہے۔ شریعت میں ایک اور بھی طرح کے احکامات ہیں کہ جن کی بنیاد، جن کی جڑیں ہمیں اپنی فطرت میں، اپنی عقل میں ملتی ہیں۔ انسان کی اپنی عقل، انسان کی اپنی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں، اور کچھ باتوں پر انسان کی عقل اور انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہ باتیں غلط ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانی پہچانی چیزیں معروف ہیں انسان کے لیے، انسان جانتا ہے ان کو۔ تو یہ فطرت کی پکار بھی اسلامی شریعت کا حصہ ہے۔ اس فطرت کی پکار کو ہم اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے منسوب کرتے ہیں، اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے ان کو تعبیر کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ماحول میں خرابی آ جائے، ماحول میں بگاڑ آ جائے، پروورژن عام ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے،
تو انسان کی فطرت کی آواز دبنے لگتی ہے، فطرت کے اندر پرورژن آ جاتا ہے، فطرت میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، اور انسان کی جو سلیم فطرت ہے وہ دب جاتی ہے بگاڑ کے اندر، پلیوٹ ہو جاتی ہے۔ پہلا کام جو کہ قرآن نے کیا جب وحی کا نزول شروع ہوا، یعنی مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے لوگوں کی اخلاقی حس بیدار کی گئی۔ ان کی فطرت کے اوپر جو کہ اندھیرے چھا گئے تھے، جو فطرت میں بگاڑ آ گیا تھا، اس فطرت کے بگاڑ کو دور کیا گیا۔ جہالت کے، غفلت کے، گناہوں کے پردے پہلے فطرت پر سے ہٹائے گئے، فطرت کو چمکایا گیا، اجاگر کیا گیا، اس کو جلا بخشی ہے قرآن نے، اس کو روشن کیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر پہلے آ جائے۔ ایک دفعہ انسان اپنی فطرت پر آ جائے، اس کے بعد شریعت کے احکامات ماننا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت کے اندر بگاڑ موجود رہے، فطرت کا تزکیہ نہ ہوا ہو، اور پھر شریعت کے احکامات دے دیے جائیں تو لوگوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ پہلے ذہن بنائے جائیں، لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا جائے، پہلے ذہن سازی کی جائے۔ جب ذہن سازی ہو جائے، اچھائی لوگوں کو اچھی لگنے لگے، اس کے لیے پہلے اچھائی کی پہچان کروائی، اچھائی کو موقت کیا، ویریفائی کیا کہ ہاں واقعی دیکھو اچھائی اچھائی ہے، اچھائی کی پہچان کرائی، پھر اچھائی کو پروان چڑھایا اور اس کو پسندیدہ چیز بنایا، پھر اچھائی پر عمل کرنے کا دل چاہنے لگ گیا لوگوں کا۔ اسی طرح برائی کو بتایا کہ یہ برائی ہے، برائی کی پہچان کروائی، برائی پر عمل کرنا بہت برا ہے، اور پھر برائی کو چھوڑنے کی ترغیب دی گئی۔ لوگوں کا دل چاہنے لگ گیا کہ وہ برائی کو چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ یہ بنیاد جب دلوں کے اندر پڑ گئی، اس سالڈ بنیاد پر پھر شریعت کی عمارت ہے جو کہ اٹھائی گئی۔ اس کے بعد مدینے میں جو حکم آیا، شراب چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دی، سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دیا، جوا چھوڑ دو، لوگوں نے جوا چھوڑ دیا۔ ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا پھر شریعت کو قبول کرنا، جو شریعت کا قانونی پہلو ہے اس کو قبول کرنا آسان ہو گیا۔ تو پہلے ذہن سازی، اس کے بعد قانون سازی۔ ان آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بدیہیات فطرت پر بات ہے، فطری طور پہ جن چیزوں کو انسان اچھا سمجھتا ہے ان کا ذکر ہے، فطری طور پر نیچرلی جن باتوں کو برا سمجھتا ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ کامن گراؤنڈ سے بات کا آغاز کیا گیا کہ جن باتوں کا یہاں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو سب مانتے تھے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اور جن کاموں سے یہاں روکا جا رہا ہے ان کو سب مکے والے مانتے تھے کہ یہ برے کام ہیں۔ ابھی صرف تذکرہ کیا گیا، ذہن کو تیار کیا گیا، فطرت کو ابھارا گیا ہے، اس کو پالش کیا جا رہا ہے فطرت کو، تاکہ اس صاف ستھری فطرت کے آئینے میں پھر وحی کا چراغ جگمگاتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے، اللہ کا نور آتا ہے جب انسان کی فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دراصل تزکیہ، پہلا دلوں کا تزکیہ، سوچ کا، ترجیحات، پرائیورٹیز کا تزکیہ۔ پہلے صرف یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو یہ کام کرنا اچھا ہے، جس کو کہ آگے جب لیگل ٹرم دی گئی، جب اصطلاح دی گئی اچھے کام کو، یعنی کہ ثواب ہے، اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں سے، اور یہ کام برے ہیں، پھر ان کو جو ٹرم دی گئی، جو اصطلاح استعمال کی گئی، ان کے لیے گناہ، اسم، یہ اسم ہیں، گناہ ہیں، ذنب ہیں، گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ تو پہلے صرف گناہ اور ثواب بتایا گیا، پہچان کروائی گئی، اور آگے جا کر ان میں سے بعض گناہوں کو جرم بھی قرار دیا گیا اور ان پر سزائیں بھی رکھی گئیں، لیکن آغاز جو ہے وہ سزاؤں سے نہیں کیا گیا۔ پہلے پہچان، اس کے بعد نظام، اور نظام کی حفاظت کے لیے پھر سزائیں کہیں جا کر دی گئی۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سزائیں دراصل نظام کو سبسرو کرتی ہیں، پہلے نظام نافذ کیا جاتا ہے، اس کے بعد نظام کی حفاظت کے لیے سزائیں رکھی جاتی ہیں
تاکہ شر پسند عناصر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔ تو ہم ذہن سازی کہہ لیں یا اویئرنیس کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ پہلے ان تمام چیزوں کو ایزی بنایا گیا، فیملیئر بنایا گیا، ایکسیپٹیبل بنایا گیا، جانی پہچانی ہو جائیں، یاد آ جائے لوگوں کو اپنی فطرت کا تقاضا، جانی پہچانی چیز ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ان کو نظام کی شکل دی گئی۔ جیسے اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ کوئی نظام اگر بدلنا ہو، جیسے ایک زمانے میں ناپ تول کا نظام بدلنا تھا حکومت کو، تو ناپ تول کا ان کو آشاری نظام لے کر آنا تھا۔ لوگ پہلے پاؤ اور سیر کے اندر تولا کرتے تھے۔ نظام کو بدلنا تھا، اس میں لیٹر کا اور کلو کا تصور لے کر آنا تھا، ایک نظام کو ریپلیس کرنا تھا۔ تو انہوں نے فوراً راتوں رات نظام کو لا کر نافذ نہیں کر دیا۔ پیپر پر لکھا ہوا دلوں پر نہیں لکھا جاتا، پہلے دلوں کو آمادہ کیا۔ پہلے ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں اشتہارات دیے گئے کہ ناپ تول کے آشاری نظام کی یہ بہتری ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ جب لوگ پہچان گئے، لوگوں کا علم ہو گیا، لوگوں کے لیے وہ چیز جانی پہچانی پسندیدہ ہو گئی، تو نظام کو جب لا کر نافذ کیا تو سب نے اس کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ تو یہی ہے دراصل جو کہ اویئرنیس ہے، جو کہ اس کا ذکر ہم مکی دور میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات شروع کی جائے گی اللہ کی توحید سے، اور آخر میں بھی توحید ہی کا ذکر آئے گا۔ فرمایا آیت 22، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، تو اللہ کے ساتھ کو دوسرا معبود مت بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ شرک سے بچنے کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے، اور اسی کا ذکر اگلے رکوع میں بھی چلے گا۔ اگلا رکوع، اس کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی صرف رسم کی حد تک نہیں، بلکہ ہر جگہ ہر وقت اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک رہے۔ احکام شریعت ہر چیز سے بالا تر رہیں۔ اللہ کا حق سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ خود اکبر ہے تو اللہ کی بات بھی اکبر ہے، اللہ کا حق بھی اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کے حق کے ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا 3 آیات میں، آیت 23 سے لے کر 25 تک۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا گیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں جھڑک کر جواب مت دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ 3 آیات میں پرزور تاکید ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا لازمی تقاضا ہے کہ
والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آیت 26 میں اس کا ذکر آیا، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور تم فضول خرچی مت کرو۔ والدین کے ساتھ رشتہ داروں کا خیال کرنے کو کہا گیا، اور جو معاشرے کے مستحق طبقات ہیں، دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہیں، ڈاؤن ٹراڈن جو اسٹریٹا ہے سوسائٹی کے، ان کا ذکر کیا گیا، جنرل ویلفیئر، تاکہ معاشرے کے اندر آئے، ویلفیئر اسٹیٹ بنے۔ مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شہریوں کی دیکھ بھال صرف اور صرف حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ اسلام کا نظام مغربی ممالک کے نظام سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت بھی رعایا کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے، لیکن صرف حکومت نہیں ہے۔ جو اسلام نے سوشل سیکیورٹی کا نظام بنایا ہے، اس میں رشتہ داروں کا بھی ایک بڑا رول ہے، وہ بھی اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اولاد پر والدین کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں پر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، رحمی رشتے ایک دوسرے کا خیال کریں، اور رشتہ دار اگر رحمی رشتے والے نہ بھی ہوں تو بھی وہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں، خیال کریں، اس کو بڑا نیکی کا کام بتایا گیا۔ تو یہ اسلام کا سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر انسان یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ پھر وہ فضول خرچی سے بچے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچے گا تبھی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، ورنہ سارا اپنی جان پہ خرچ کر لے گا تو کسی کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا۔ وہ خود خرچ کر رہا ہے اپنے اوپر، اللے تللے کر رہا ہے، غریبوں کی جگیاں بھی پاس ہی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے جانور کھاتے ہیں وہ تو میرے بچے بھی نہیں کھا سکتے۔ اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا معاشرے کے اندر، فضول خرچی سے، دکھاوے سے، اسٹنٹیشن سے، فلانٹ کرنے سے اپنی دولت کو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، حسد ہے، رشک ہے، احساس کمتری، احساس محرومی، نفرت پیدا ہوتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر خلیج جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے۔ فرمایا آیت 27 میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر خون خرابہ ہو، فساد ہو، تو یہ کام مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ہر شخص جو ہے وہ رشتہ داروں کی مدد نہ کر سکتا ہو، اس کے اپنے پاس اتنا نہ ہو، اس کی اپنی ضروریات نہ پوری ہو رہی ہوں، تو اگر کسی کو دے نہیں سکتے تو کیا کرو؟ فرمایا آیت 28 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے خود امیدوار ہو، تو ان کو نرم جواب دے دو۔ یعنی ابھی تمہارے اپنے ہی پاس اتنی وسعت، اتنی گنجائش پیسے میں نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے کو دے سکو، تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم ان سے نرمی سے بات کرو، قولا میسورا، نرم بات کرو۔ میسور کا لفظ یسر سے بنا ہے، آسانی۔ ان کو امید دلا دو، بتا دو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہی ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے تم کو دینے کی۔ کسی کو دے نہیں سکتے تو کم از کم اچھا مشورہ ہی دے دو، نرم بات کرو۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ گڑ نہ دے تو گڑ کی سی بات تو کرے، کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم میٹھا لہجہ ہی اختیار کر لو۔
اب اوپر کہا گیا تھا کہ فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کیا جائے. فرمایا اس کے بارے میں آیت نمبر 29-30 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی نہ انسان کنجوس ہو نہ پیسہ اڑانے والا ہو. اب اگر بہت زیادہ وہ پیسہ اڑانے والا ہوگا، تبذیر کرنے والا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنی خواہشات پر بہت خرچ کرے گا. جب اپنی خواہشات پر خرچ کرے گا نفس موٹا ہوگا، اور نفس کو تو جتنا پالیں اتنا ہی زیادہ خود غرض بنتا چلا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس فضول خرچی کی وجہ سے شکل یہ پیدا ہو جائے کہ کسی اور پہ خرچ کرنے کا بالکل دل نہ چاہے. خواہشات کا کیا ہے، وہ تو بڑھتی چلی جاتی ہیں. انبریڈلڈ کنزیومرزم، کوئی انتہا نہیں ہے خواہشات کی. اپنے پر خرچ کرنا شروع کرے، اتنا خود غرض ہو جائے کوئی انسان، ہو سکتا ہے اس کو اولاد تک کھٹکنے لگ جائے، اولاد کی ذمہ داری سے گھبرانے لگ جائے انسان کہ میرا عیش مقدر ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا آیت 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. دراصل ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. تو اولاد کو بھی نہ پالنا چاہا، اس لیے کہ اولاد اگر ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ عورت کے حسن میں کمی آ جائے یا مرد پر معاش کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں. خود غرضی اس حد کو بڑھ گئی کہ اولاد نہ اچھی لگی. تو اب کیا ہوا، جڑ میں جو والدین تھے ان کو اولڈ ہومز میں بھیج دیا. شاخیں جو تھیں وہ ہیں نہیں، کیا رہ گیا بیچ میں؟ تنا. تو ایسا درخت ہو جس کی نہ جڑ ہو نہ جس کی شاخیں ہوں، اس میں سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ سٹیبل نہیں رہ سکتا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ٹنڈ منڈ تنا رہ گیا، صرف ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے. بچے یا تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، یا 15-16 سال کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. اب کھل کر آزادی، کوئی نہ کسی قسم کی مورل رسپانسبلٹی نہ اکنامک رسپانسبلٹی. اپنی ہی ذات کے دیوانے بنے پھرتے ہیں، اپنی ہی ذات کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، پیمپر کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے میں نتیجہ جب گھر کے اندر بزرگ نہ ہوں، ان سے کوئی حیا نہ ہو انسان کو، اور گھر کے اندر بچے نہ ہوں، ان کے لیے رول ماڈل بننے کی بھی فکر نہ ہو، لازمی طور پہ حیا اٹھ جائے گی اور زنا عام ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور زنا کے قریب مت پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا مت کرو. کرنے کا کیا سوال؟ فرمایا قریب بھی مت پھٹکنا، ڈونٹ ایون گو نیئر اٹ. فرمایا بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی. اور آگے جا کر ایک پورا نظام دے دیا گیا جس سے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اب ایک معاشرہ ہے جو ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا جو یہاں پر ڈالی جا رہی ہیں، توڑ دیتا ہے ان تمام اصولوں کو. یہ پابندیاں ایکسیپٹ نہیں کرتا جو معاشرہ، ان گناہوں سے نہیں بچتا
جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ایسے معاشرے میں یقیناً جرائم عام ہو جاتے ہیں۔ سنز لیڈ ٹو کرائم، گناہ جرم تک لے جاتے ہیں۔ کرائم فری سوسائٹی اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ سن فری سوسائٹی نہ بنائی جائے۔ جرائم قابو میں نہیں آ سکتے جب تک لوگ گناہوں کو قابو میں نہ کریں۔ جب تک لوگوں کو گناہوں سے باز نہیں رکھا جائے گا، چاہے بہترین عدالتیں کیوں نہ ہوں، بہترین پولیس کا انتظام کیوں نہ ہو، جرم بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ممالک جہاں بہترین قوانین ہیں، جہاں انصاف ملتا ہے، جہاں بہترین پولیس ہے، عدالتیں ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر بھی انسانوں کو جرم کرنے سے اور مجرم بننے سے نہیں روک پا رہی۔ جس معاشرے میں شرک موجود ہو، والدین کی نافرمانی ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں، اسراف اور تبذیر اور دکھاوا جیسی لعنت موجود ہو، اور قتل اولاد جیسے کبیرہ گناہ ہو رہے ہوں، وہاں کے افراد میں ضرور بے چینی پائی جائے گی اور نفسیاتی الجھنیں پائی جائیں گی۔ بروکن ہومز ہوں گے، انسٹیبل فیملیز ہوں گی، لوگوں کا ذہنی توازن درست نہیں رہے گا، لوگ نفسیاتی مریض بنیں گے، نفسیاتی الجھنیں بنیں گی، اور یہ چیز پھر تشدد کا باعث بنے گی، فزیکل وائلنس بھی وجود میں آئے گا۔ اس کی طرف آگے اشارہ کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 33 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ قتل نفس کا ارتکاب مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ کسی جان کو قتل نہ کرو فرمایا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے انسان کا خون بہانا بچوں کا کھیل ہو کر رہ گیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ تو اس طرح جب موریلٹی کا ڈکلائن ہوگا، اخلاقی اقدار پر زوال آئے گا، انسان کے اندر دیانت، امانت جیسی فطری خوبیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی، فطرت مسخ ہو جائے گی، پرورٹ ہو جائے گی، حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، شریعت کے احکامات تو دور کی بات، جو اس کی فطرت کی پکار ہے وہ بھی دب جائے گی۔ ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ مٹیریلزم کا اور شہوت کا غلبہ چھا جائے گا کہ وہ کسی کا حق غصب کرنے کو کوئی بری بات نہیں سمجھے گا، گناہ کرتے ہوئے کوئی خوف نہ پیدا ہوگا، ضمیر ملامت بھی نہیں کرے گا، صرف ڈر یہ ہوگا کہ قانون کی زد میں نہ آ جائیں، پکڑے نہ جائیں، اسکینڈل نہ بنے۔ اس طرف سے اگر اطمینان ہو تو بڑے سے بڑا کام کر جائیں گے، لوگوں کی حق تلفی کر جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 34-35 میں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مال یتیم کے پاس مت پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، اور پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یعنی جب اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، تو یتیم کے مال پر بھی نظر ہوگی، ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے مظلوم کا مال ہتھیا لیں یا بے ایمانی کریں، تو ان تمام چیزوں سے روکا گیا کہ یہ مت کرو۔ اب جب انسان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو کام، کوئی اصلاحی فلاحی کام کرنے کو نہ ہوگا، تو پھر وقت وہ بیکار کے کاموں میں، بیکار کی باتوں میں لگائے گا۔
اس سے یہاں روکا جا رہا ہے. آگے اخلاقی کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. آیت نمبر 36-37 میں 36-37 فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے. یعنی فضول قسم کی باتوں کے پیچھے مت لگو، وقت اپنا ضائع مت کرو، وقت بڑا قیمتی ہے تمہارا. پھر کچھ اور اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں. غرور سے، تکبر سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. فرمایا، ترجمہ ہے، زمین میں اکڑ کر مت چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تکبر سے بچو، ایٹیٹیوڈ پرابلم میں مبتلا مت ہو. ان کے بارے میں فرمایا آیت 38 کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اب اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یہ تمام برائیاں عام ہوں گی، اور اللہ کے ساتھ اگر شرک نہیں کیا تو یہ سب کچھ وبا کی شکل اختیار نہیں کرے گا. ایک ایپیڈیمک نہیں آ جائے گی دنیا میں ان چیزوں کی. اکا دکا کیسز ہیں جو کہیں کہیں پائے جائیں گے، یعنی پیریفری کے اوپر، کنارے کنارے یہ معاملہ ہوگا. ان معاملات کا معاشرے میں ہونا غیر معمولی ہوگا، روٹین نہیں بنے گا اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یہ تو روٹین کے واقعات ہو جائیں گے. امانت، دیانت، شرافت، صداقت، حیا، والدین کا خیال، لوگوں کے حق ادا کرنے، یہ تو قصے کہانیوں کی داستانیں بن جائیں گی. کبھی کبھار لوگ اچھی چیز کا، اچھی باتوں کا مظاہرہ کریں گے، زیادہ تر لوگ بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے. لہٰذا آخر میں پھر توحید کا ذکر آ رہا ہے. آیت 39 میں 39 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. آیت 40 أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبانوں سے نکالتے ہو. خلاصہ یہ ہے کہ اگر شرک کیا اور والدین کے حقوق ادا نہ کیے تو یوں سمجھیں کہ خالق اور مخلوق سے تعلق بگڑ گیا، بنیاد ڈھہ گئی. اب اس کا ڈومینو ایفیکٹ پیدا ہوگا. شروع والے حکم ہی کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو فرمایا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ سمجھیے کہ تمام بھلی اور معروف چیزوں کا، تمام نیک کاموں کا کارنر سٹون ہے. اگر یہ اپنی جگہ نہ ہوا، کوئی چیز جو آگے بیان کی گئی کوئی قائم نہ رہے گی اپنی جگہ. ایک ڈومینو ایفیکٹ آئے گا، ریپل ایفیکٹ ہوگا ان چیزوں کا، ایک کے بعد ایک یہ تمام چیزیں ٹوٹتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ تمام تر ترقی، تمام تر لگژریز، تمام تر انسان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، ترقی اور خوشحالی، مادی ترقی، مادی خوشحالی کے باوجود جو معاشرہ وجود میں آئے گا ان احکامات کے توڑنے سے، وہ انسان پرور معاشرہ نہیں ہوگا. ہیومین نہیں بنیں گے انسان دوست معاشرہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان دشمن معاشرہ وجود میں آئے گا، ان ہیومن معاشرہ وجود میں آئے گا.
سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاشرہ وجود میں آئے گا. جانوروں کا گلہ ہوں گے، انسان نہیں رہیں گے. انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت آبرو، کوئی چیز محفوظ نہ ہوگی. انسان خوف کا اور حزن کا شکار ہو جائیں گے تمام تر دنیاوی چیزیں ہونے کے باوجود. ایک اس کا یہ اینگل ہے. دوسرے یہ کہ پھر اپنے ذہن کو ہم لے جاتے ہیں اس بات پر کہ ابھی ہجرت ہونے والی تھی، اب شریعت کا نزول شروع ہونے والا تھا مدینے میں. حامل شریعت اگر کوئی ہونا چاہتا ہے، شریعت کا اٹھانے والا کوئی اگر ہونا چاہتا ہے، کوئی اگر فلاح پانا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں چیزیں. ان کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو زندگی کا ہدف نہیں بنانا کہ بس انہی کاموں کے اندر ساری زندگی کھپا دینی ہے. یہ تو پری ریکویزٹس ہیں، پریلیمنری ہے. یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں تاکہ وہ خیر امت بن سکے اور تاکہ وہ دنیا کو پھر بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، تاکہ وہ اصلاحی فلاحی نظام اسلام کا قائم کرے. تو یہ تو ٹریننگ ہے، انیشل تربیت ہے، ابتدائی تربیت ہے. اس کو زندگی بھر کا مقصد نہیں کہ بس اسی میں الجھ کر رہ جائیں اور آگے کچھ کر ہی نہ پائیں. آگے چلنا ہے، آگے کام کرنا ہے. جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ شرک سے نجات، اللہ کی پہچان، کہنا ماننے کی خو پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اس کوالٹی کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اطاعت، بات مانو، فرما بردار ہو. اور نمبر 4 احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی. اٹھاؤ ذمہ داری والدین کی، اٹھاؤ ذمہ داری رشتہ داروں کی، تم اٹھاؤ ذمہ داری بچوں کی. ذمہ داری سے گریز مت کرو، فرار مت حاصل کرو. ذمہ دار بنو، تمہاری تربیت ہوگی، تم میں پختگی آئے گی. اور 5ویں چیز حیا. زنا سے منع کیا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مدنی دور کی جو صورتیں ہیں، سورت النور اور سورت الاحزاب، اس میں تو پورا نظام دے دیا گیا کہ بے حیائی کو اور زنا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. حیا بہت ضروری ہے. حیا ہو، یہ خوبیاں ہوں. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تکبر نہ آئے، اکڑ نہ ہو. تو نمبر 6 جو چیز ضروری ہے، عاجزی، انکساری. اکڑنا مت. تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر 7ویں صفت ہے صبر. لازمی، نہایت ضروری. صابر بنو. یہ تو ایک طرح کا خلاصہ ہے جس کا کہ ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان احکامات پر ہم غور کرنے کی، تدبر کرنے کی حقیقی سی کوشش کرتے ہیں. حق ادا کرنے کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا. اتنی گہری باتیں ہیں، حکمت کا ایسا خزانہ ہے جو کہ یہاں بیان کر دیا گیا کہ اس کے لیے تو اگر ساری زندگی بھی کھپا دی جائے تو کافی نہیں ہے. اسی پر جب عمل کیا جائے گا، اسی کو آگے پروموٹ کیا جائے گا، تو یوں سمجھیں کہ ایک دو سائڈ بائی سائڈ 2 پروسیسز ہیں جو چل رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ 2 عمل ہیں جو چل رہے ہوں گے. ایک مسلسل اپنا تزکیہ کرتے رہنا اور دوسری طرف خیر امت کا جو لقب اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. یعنی لوگوں کی صفائی کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے. ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے کہ صفائی کا کام کیا جاتا ہے، ڈسٹنگ کا کپڑا ہے مثال کے طور پہ. اگر آپ کو ڈسٹنگ کا کپڑا استعمال کرنا ہے صفائی کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا پہلے خود تو صاف ہو. کپڑا صاف ہوگا تو آگے صفائی کرے گا. کپڑا ہی اگر گندا ہے، میلا ہے، تو جس چیز پر بھی اس کو لگایا جائے گا وہ چیز اور زیادہ میلی بدبودار ہو جائے گی. تو کپڑے کا صاف کرنا ضروری. لیکن اگر کوئی کپڑے ہی کو صابن سے رگڑتا رہے ساری زندگی تو کپڑے ہی کو رگڑے جائے گا تو آگے صفائی کب کرے گا؟
تو کرنے کا کام یہ ہے، اعتدال یہ ہے کہ کپڑے کو ایک دفعہ صاف کر لیں، پھر کام شروع کر دیں اسے، پھر وہ جب میلا ہوتا جائے صفائی چلتی جائے. تو کپڑے کی بھی صفائی ضروری ہے اور سامان کی صفائی بھی ضروری ہے. بالکل اسی طرح جو اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اور یہ ہم کو لینی ہی لینی ہے، گزارا نہیں اس کے بغیر. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو ہم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کسی نہ کسی اسکیل پر یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر دو طرفہ عمل کا آغاز کرنا ہوگا. اپنی صفائی، لیکن انورڈ لکنگ بن کر نہ رہ جائے انسان کے رگڑے جا رہا ہے اپنے ہی آپ کو. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ نہ پاک کرنا اپنے آپ کو، ایسے خوربین اپنے اندر مت فٹ کرنا، ایسا مائکروسکوپ کہ تم کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے. اس کے بعد اپنے آپ کو رگڑے جاؤ. کتنا رگڑو گے؟ برائیاں تو پھر بھی رہیں گی. تو اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی نظر رکھے، اپنا تزکیہ کرتا رہے، اور پھر جو کام اس کو دیا گیا ہے اس کام پر بھی توجہ رکھے، اس پر بھی فوکس کرے. ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے شرک ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرنا مگر اسی کی. شرک سے بچنے کو کہا جا رہا ہے اور توحید پر کاربند رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. توحید اور شرک کا انسانوں سے تعلق معلوم کرنے کے لیے ہمیں وقت کے لحاظ سے ذرا سا پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ ہم اس زمانے میں، اس ٹائم پیریڈ میں پہنچ جائیں جہاں سے انسانی تاریخ کا، ہیومن ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے. جہاں تک انسانی تاریخ کا تعلق ہے، ہیومن ہسٹری کا تعلق ہے، انسانی تاریخ دو طرح سے بیان ہوئی ہے، یا یوں سمجھیے کہ دو کی زبانی بیان ہوئی ہے. ایک انسانوں کی زبانی انسانی تاریخ ہم تک پہنچی، ایک سورس ہیومنز ہیں، اور ایک اور جو سورس ہے انسانی تاریخ کا ہم تک پہنچنے کا وہ ہے اللہ کا کلام، ریویلڈ نالج، آسمانی کتب جس میں تورات، انجیل، قرآن پاک آتے ہیں. ذرا سا ان دونوں نقطۂ نظر سے ہم انسانی تاریخ اور توحید اور شرک کا تعلق دیکھتے ہیں. انسانوں کی بیان کردہ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم شرک اور توحید کا جائزہ لیں تو جو نقطۂ نظر، جو پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ شرک اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان کا وجود، یعنی انسان اور شرک ساتھ ساتھ وجود میں آئے. انسانیت کا اور شرک کا آغاز ساتھ ساتھ ہوا، کنٹمپریریز ہیں. اور توحید تک تو انسانوں نے بہت بعد میں رسائی حاصل کی. توحید تو بہت بعد کا تصور ہے. جب انسان ارتقاء کرتا چلا گیا، ایوالو ہوتا چلا گیا، اس کا ذہن کھلتا چلا گیا، تو وہ پھر شرک کے بجائے توحید کے راستے پر آ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ توحید بڑا سفسٹیکیٹڈ کنسیپٹ ہے، ون گاڈ کا تصور بہت اعلیٰ تصور ہے، اور انسان کو بہت بعد میں اس تک رسائی ملی. یہ انسان ہمیں بتاتے ہیں. اب ہم دوسرے سورس کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان توحید کی پہچان لیے ہوئے دنیا میں آیا. انسان اور توحید ساتھ ساتھ دنیا میں آئے. شرک تو بہت بعد میں پیدا ہوا، شرک کی ملاوٹ بہت بعد میں آئی. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی تو انسان صرف روح کی شکل میں تھا، ابھی تو اس کی سول بنی تھی. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انسانوں سے عہد لے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے کہا تھا، قالو، جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ تو ہمارا رب ہے.
یعنی توحید کی پہچان انسان کی فطرت کے اندر گندھی ہوئی ہے، انسان کے اندر انگرینڈ ہے. جیسے میٹھا اور کڑوا کوئی سکھاتا نہیں. ہمیں پتہ ہے